وہ آپ کو نہیں مل سکے گا، وہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ لیکن انجیل مقدس نے صرف ایک باپ کی خبر دی ہے، وہ باپ بھی فرمانبردار ہے اور بیٹا بھی فرمانبردار ہے۔ وہ باپ انجیل مقدس نے کلام خدا کو ٹھہرایا، نور خدا کو ٹھہرایا۔ باپ بھی نور ہے اور بیٹا بھی نور ہے۔ یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی یوں ابتدا کی، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ کلام کی ابتدا ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ کلام خدا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کلام کے خدا کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کلام خدا کے ذریعے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام خدا کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس کلام خدا کے ذریعے پیدا کیا ہے، کوئی چیز بھی اس کلام خدا کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام خدا کے ذریعے اپنے حکم کو پیدا کیا، اپنے کلمہ کو پیدا کیا، اپنے امر کو پیدا کیا، اپنی روح پاک کو پیدا کیا۔ کلام خدا بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بیٹا ہے، اور جو کلام خدا میں سے نکلا وہ حکم بھی اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بیٹا ہے۔ اس کے بیٹے کی بھی قسم کھائی ہے، اس کے بیٹے کی بھی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی بھی قسم کھائی ہے، اور میں اپنے کلام کے ساتھ ہوں، اپنے کلام سے جو جدا نہیں ہوں۔ خدا نے قسم کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی بھی قسم کھائی ہے کہ میں اپنے کلام کے ساتھ ہوں۔ قسم کا معنی ساتھ ہوں، میں اپنے کلام سے جدا نہیں ہوں، لیکن میں اپنے کلام میں سے جو حکم صادر ہوا اس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ حکم صادر ہوا اس کی بھی قسم کھاتا ہوں کہ میں کلام کے حکم کے بھی ساتھ ہوں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی قسم کھائی ہے، اپنے اسم کی قسم کھائی ہے، اپنے مبارک نام کی قسم کھائی ہے۔ نام بسم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، وہ نام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کلام اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی ابتدا سے پہلے اپنا نام لیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ابتدا سے پہلے اپنا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نام سے ابتدا کی، یہی نام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام سے ہر ایک چیز کی ابتدا کی، بس اس کلام سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو خلق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم، اللہ تعالیٰ کا امر اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی رات، قدر کی رات کو نازل کی۔ یہ روشن کتاب ہے، یہ نورانی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نور علی نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب مبین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو امام مبین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لوح محفوظ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب حفیظ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتاب مستور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سراج منیر کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورج کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عرش عظیم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کرسی کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قرآن عظیم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو دار السلام کہا ہے، سلامتی کا گھر، سلامتی کا دار السلام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مقام محمود کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو علیین کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مکان علیہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو لولا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جنت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو زندگی کا درخت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تارک ستارہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو النجم الثاقب کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو المصباح کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کوكب دری کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نور علی نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بیت المعمور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو مسجد اقصیٰ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نام کہا ہے، نام، ہاں، اس کتاب کو نام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنا نام کہا ہے، وہ نام کہا ہے، نام اپنا نام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنا اسم کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنا مبارک نام کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی وجہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ذو الجلال والاکرام کہا ہے۔ یہ کتاب جلال والی بھی ہے اور نعمتوں والی بھی ہے۔ یہ کتاب جلال والی بھی ہے اور نعمتوں والی بھی ہے۔ یہ روشن بھی ہے، چمکیلی بھی ہے اور ذو الجلال والاکرام والی بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نازل شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام حکم نازل شدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کتاب مبین سے نازل ہوتا ہے۔ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔
یہ کلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، بس یہی باپ ہے اور یہی بیٹا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بلد میں قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ نور نام کا نا پہچان، وجہ پہچان، تیرا نام کیا ہے؟ وجہ پہچان، تمہاری تعریف کیا ہے؟ یعنی تمہاری تعریف کیا ہے؟ کہتے میرا نام یہ ہے، تعریف کا مطلب نام ہے، ایسی پہچان ہے، تیرا نام کیا ہے؟ وہ نام پہچان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ نور مجسم ہوا، پھر کتاب مبین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس میں ظلمت نہیں ہے، جس یہ نور ہی نور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ سراج منیر ہے، یہ حقیقت میں نور سورج ہے جس نے تمام دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ نور سب سے پہلی رات قدر کی رات کو نازل ہوا، اس نور نے اس رات کو نورانی رات بنا دیا، ہر طرف دن ہی دن ہو گیا۔ یہ نور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، یہ نور تارک ستارہ تھا، یہ نور النجم ثاقب ستارہ تھا، یہ نور کوكب دري تھا، یہ نور المصباح تھا، یہ نور نور علی نور تھا، یہ نور آیات الکبریٰ تھا، یہ نور ھذا اکبر تھا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ نے بنائی عالم سے بیشتر خلق کیا ہے، یہ نور اللہ تعالیٰ نے بنائی عالم سے بیشتر خلق کیا ہے۔ یہ نور جنت ہے، یہ نور ذوالجلال والاکرام ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک خلق کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور سے سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک خلق کی۔ سب انبیاء علیہ السلام کی روح پاک اس نور میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے، انسان کو کوئی مشقت نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور پر قرار پکڑ کر زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، پھر ساری مخلوق کو پیدا کیا، پھر ساری مخلوق اس سے پیدا کی۔ سب دنیا کو، سب جانداروں کو، سب حیوانوں کو اس نور کی وجہ سے زندگی بخشی، وجہ سے زندگی بخشی، نہ کہ اس میں سے خلق کیا، اس کی وجہ سے زندگی بخشی، اور سب کو اس نور کی وجہ سے حیات بخشی، اور سب کو اس نور کی وجہ سے روزی دی۔ سب کو اس نور یہ نور سب کا باپ ہے، اور اس نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی وجہ سے سب آنکھوں کو روشن کر دیا، اس نور کی وجہ سے سب آنکھوں کو روشن کر دیا۔ سب ارواح انبیاء علیہ السلام اس نور سے خلق، سب ارواح انبیاء علیہ السلام، جسم نہیں صرف ارواح انبیاء، اصلی نبی ہے ہی روح پاک اللہ، یہ جسم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے جسم سمجھ لیا، یہ روح پاک ہے۔ سب ارواح انبیاء علیہ السلام اس نور سے خلق ہوئے، باقی سب خلقت دوسری چیز سے خلق کی، باقی دوسری مخلوق باقی سب خلقت دوسری چیز سے خلق کی۔ یہ نور سب مخلوق کو روزی مہیا کرتا ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ کا نور سراج منیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سراج منیر ہے۔ یہ نور پاک پاکیزہ نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق بنائی، یہ نور علیین ہے۔ دوسری سب مخلوق سجین سے خلق کی، دوسری مخلوق سب سجین سے خلق کی، پھر ان دونوں کو مکس کر دیا کہ شاید ان میں سے کوئی مومن ہو یا منافق۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا فکرہ ہے۔ میں اتنا اس واسطے شاید چکر مارتا بھی میرا فکرہ نہیں، میں نہیں گئے اتوں ہی آیا، مارتا گوڑ کرا مارتا یہ ادھروں ہی آیا۔ دوسری سب مخلوق سجین سے خلق کی، اور پھر ان دونوں کو مکس کر دیا، نورانی مخلوق اور سجین مخلوق کو مکس کر دیا، ملا کہ شاید ان میں سے کوئی مومن ہو یا کوئی منافق۔ انبیاء علیہ السلام کی روح پاک علیین سے نازل ہوتی ہے، پھر زمین پر آئی، پھر زمین پر آئی، پھر وفات پا کر ان کی روح پاک پھر علیین میں چلی جاتی ہے، وفات پا کر علیین میں چلی جاتی ہے۔ جو بے ایمان لوگ ہیں ان کی روح علیین میں جا ہی نہیں سکتی، ٹچ ہی نہیں کر سکتی، مس ہی نہیں کر سکتی، اس میں جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں سے آئی نہیں ہے۔ علیین میں صرف پاک و پاکیزہ روحیں، مقرب روحیں جا سکتی ہیں، اس مقام کو صرف پاک و پاکیزہ روحیں ہی مس کر سکتی۔ پس ثابت ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ کلام خدا کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ علیین کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ مکان علیہ کو کہا۔ دیکھو صاف صاف ظاہر ہوتا
مکان علیہ کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ دارالسلام کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ مقام محمود کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ بیت المعمور کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ لوح محفوظ کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ عرش عظیم کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ کرسی کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ جنت کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ سورج کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ سراج منیر کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ مسجد اقصی کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ لولا کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ تارک ستارہ کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ نور اللہ نور کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ کوكب دریم کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ النجم الثاقب کو کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانی باپ المصباح کو کہا،